کوئی سیگمنٹ اگر کوئی سوسائٹی کے کسی ظلم کا شکار ہو کر، کسی حکومت کا شکار ہو کر، کسی بڑے جاگیردار وڈیرے پاورفل آدمی کا شکار ہو کر، کسی جو ہے وہ ادارے کا شکار ہو کر جب آپ کے پاس آئے تو اپنے آپ کو امان والا، آپ کی امان میں آ جانا چاہیے، اسے سیکیور فیل کرنا چاہیے، اسے اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میں اب جوڈیشری کی آغوش میں آ گیا ہوں، مجھے یہاں سے انصاف ملے گا، ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا۔ لیکن پاکستان میں کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جوڈیشری تیار نہیں ہے۔ جن چیزوں کو ہائی لائٹ ہونا ہے بہت زیادہ، جس سے ہیڈ لائنیں بننی ہیں، ٹکر بننے ہیں، وہ سارے کیسز جو ہے وہ چلتے ہیں، سالہ سال جو ہے وہ سالہ سال جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں۔ میں آپ کو میں نے سپیچ کی ہے چند دنوں پہلے نیشنل اسمبلی میں، سود کی لعنت کے خلاف پچھلے 70 سالوں سے اور خاص طور پر پچھلے 50 سالوں سے یہ سودی نظام کے خلاف مختلف اوقات میں کئی فیصلے آئے ہیں، کئی فیصلے 92 میں آیا ہے، 2002 میں آیا ہے، اس کے بعد کئی بیچ میں فیصلے، آخری فیصلہ 2022 میں فیصلہ آیا۔ اور فیصلہ کیا آیا؟ 8 سالوں کی جد و جہد کے بعد فیصلہ آیا شریعت عدالت سے کہ یہ سود اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود کے نظام کو جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر سود کے نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے باقاعدہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ پھر اللہ اسی صورت میں اسی سورہ بقرہ میں کہہ رہے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ مفہوم عرض کروں گا سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جاری کرتا ہے۔ کس کو مٹانے کی بات کر رہا ہے؟ میری اکانومی کو اللہ مٹانے کی بات کر رہا ہے۔ میری اکانومی سود پر ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میں سود کو مٹا کر رہوں گا اور صدقات کو جاری کر کے رہوں گا۔ یہ مفہوم ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس معاشرے میں سود اور زنا عام ہو جائے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ معاشرہ اسی دنیا میں، آخرت میں نہیں، وہ تو جو ہوگا کہہ رہے ہیں اسی دنیا میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، وہ سوسائٹی اسی دنیا میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ ان تمام ثبوت و شواہد کے ساتھ، اللہ کی کھلی کتاب کی اس ایکسپلینیشن کے ساتھ، شریعت عدالت نے سود کے خلاف ایک فیصلہ کیا اور بڑا جائز فیصلہ کیا کہ اگلے 5 سالوں میں اسے بھی پتا ہے نا، اسی ملک کے لوگ ہیں کہ بھائی ہم نے سود میں ہمارے بینکس چل رہے ہیں، ہمارے لون ہیں، ہمارے پاس لوکل لون ہیں، ہمارے پاس فورن لون ہے، ایک دن کا بھی فیصلہ نہیں دیا انہوں نے 5 سالوں میں۔ 2022 میں فیصلہ آیا اور کہا کہ 2027 میں یہ سودی نظام ختم ہو جانا چاہیے۔ اس فیصلے کے خلاف 16 بینکس اسی سپریم کورٹ کے ایپلنٹ بینچ میں جا کر انہوں نے اپیل دائر کر دی، وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا۔ آج 2 سال گزر گئے، اس کا پہلا دن شروع نہیں ہو پایا۔ 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے، 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے۔ سپریم کورٹ کے ایپلنٹ بینچ میں بینچ بنے اور فیصلہ ہو جائے کہ بھائی یہ قرآن کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد اب کوئی، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا پریمبل ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے، اس کی سپرمیسی ہوگی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 38F لکھا ہے کہ ربا will be eliminated as soon as possible۔ 51 سال ہو گئے، as soon as possible ہی ختم ہو کے نہیں دے رہا۔ اور وہ سپریم کورٹ جہاں پر ہر ججز کو کوئی تکلیف پہنچے، ججز کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ایک خط پہ 100 موٹو ایکشن ہو گیا۔ اللہ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہیں، وہاں پر کانوں پہ جوں نہیں نیک رہی، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ 1 دن کے فیصلے کی مار ہے، 1 دن میں ایپلنٹ بینچ بنتی اور یہ ساری اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی اور یہ سودی نظام اگلے 5 سالوں میں ختم۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی کرے گا یہ ملک؟ ہم یہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مٹا کے رہوں گا، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ترقی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ پاکستان میں آ کر ہم سے ہار جائے گا، اللہ اور اس کا رسول نعوذ باللہ پاکستان میں آ کر ہم سے جنگ ہار جائے گا۔
ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں نعوذ باللہ. تو کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہے, کوئی سو موٹو نہیں ہے. اس والی اپیل پڑھی بھی دو. ججز کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو فوراً جو ہے وہ ہر حقوق اچھا بھائی ہونے چاہیے, ان کو بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, لیکن پرائرٹی تو طے کریں, نمبر 1. دوسری بات ہے کہ ہم یہ جو عرب اسپرنگز کا جو معاملہ آیا تھا, یہ شام, عراق, لیبیا, الجیریا, یہ سارے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عرب بڑا شور ہوا کہ جی بڑا انقلاب آ رہا ہے دنیا میں. آج حشر دیکھیں ان ملکوں کا کیا حشر ہے. آج خانہ جنگیوں میں لاکھوں لوگ مر گئے, شہید ہو گئے, لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ دربدر ہو گئے. آج حشر دیکھیں لیبیا کا, آج حشر دیکھیں شام کا, آج حشر دیکھیں عراق کا. کیا کیا دنیا کے بدخواہوں نے, کیا کیا, وہاں کی فوج کو ڈسمنٹل کر دیا, جتھے بن گئے وہاں کی. سارا کامن فیکٹر کیا ہے ان عرب اسپرنگ کے ممالک میں, آپ دیکھیں کہ اس ملکوں کی فوج جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی. جب فوج ریڈنڈنٹ ہو گئی تو جتھے بن گئے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. اور آج آپ حشر دیکھیں, ہمیں بارہا یہ پڑھنے کو ملتا ہے, دنیا کے بارہا ہمیں یہ چیز پڑھنے کو دکھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان کے خلاف بھی پاکستان کے دشمن یکجا ہو کر اس ملک میں عرب اسپرنگ جیسے حالات پیدا, اس کو لیبیا بنانا چاہتے ہیں, اس کو شام بنانا چاہتے ہیں, اس کو عراق بنانا چاہتے ہیں. اور ان کے پاس ہماری سوسائٹی میں بے تحاشا اپرچونٹیز موجود ہیں, کیونکہ ہم زبانوں پہ بٹے ہوئے ہیں, ہم مسلک پہ بٹے ہوئے ہیں, ہم فقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں, معاشرے میں ہر گلی میں, ہر محلے میں, پورا ملک بٹا ہوا ہے رنگ, نسل, زبان, مسلک پہ. اگر کسی چیز نے اس ملک کو انٹیکٹ کر رکھا ہے تو آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کو اچھا لگے یا اس میں ون آف دی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہماری مسلح افواج. آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, آپ ان کے اوپر ان کی غلط کاموں کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں, بٹ دا میٹر آف فیکٹ از ٹوڈے کہ اس پولرائز زمانے میں اگر ہمیں کسی چیز نے, اس پاکستان میں کسی چیز نے جوڑے رکھا ہے تو وہ ہماری ڈسپلنڈ آرمی ہے, ہماری فوج ہے, جو ساری باتوں کے باوجود آج سب سے زیادہ قربانیاں دے رہی. وی کین گو آن اینڈ آن ان کی غلطیوں پر بات کرنے پہ, ہم ہمیشہ کرتے رہیں, سب لوگ کرتے ہیں. اب تو فیشن ہے, ہر کوئی کسی کو بھی اپنی جو ہے پاپولیرٹی حاصل کرنی ہے, ٹھگا کر کے آپ جو ہے وہ آپ کو بیان ٹھوک دیں, آپ بات کر لیں, آپ ہیرو بن جائیں گے, آپ کو دنیا بھر سے کالیں آنا شروع ہو جائیں گی, آپ سب چیز ہو جائیں گے. لیکن اسی فوج نے آج اس ملک کو انٹیکٹ رکھنے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ اس فوج کا ہے. آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آج جس طرح سے ادارے ایک دوسرے حملہ آور ہوئے ایک دوسرے کے اوپر, اب تو بالکل ڈائریکٹ ہو گئے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس فوج کو ویک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور وہ ابھی سے نہیں ہو رہی ہے, وہ بہت عرصے دراز سے ہو رہی ہے یہ چیزیں. لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے, اب یہ لوگ تو خلاف نہیں ہوئے, لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری اور فوج کے درمیان جنگ چل رہی ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ جوڈیشری اور فوج کے درمیان جو ہے وہ یہ والی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے. اور صرف فوج نہیں, میں حیرت ہے, میں رپورٹس پڑھ رہا ہوں تو سارے اداروں کو جو کہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں, سارے اسٹیبلشمنٹ کے سارے ادارے, سی ٹی ڈی ہے, اس میں آئی بی ہے, ایف آئی اے ہے, آئی ایس آئی ہے, ایم آئی, جو بھی اسٹیبلش, سب کو جو ہے وہ کوشچن, سب کے اوپر سب کے خلاف لیٹرز لکھ دیے. تو بچا کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ بارڈرز پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, جوان میجر شہید ہو گئے. وہ لوگوں, ان کے پاس اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ تنخواہ تو اتنی نہیں ہے ان کی. اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ جب وہ اخبار پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ ان کے, یہ کوئی باہر ملک کی جوڈیشری نہیں, ان کے اپنے ملک کی جوڈیشری جو ہے وہ ان کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں, وہ سب سٹنگ ججز جو ہیں وہ ان کے خلاف صف آرا ہوئے ہیں. تو وہ آج ان کا موٹیویشنل لیول کیا ہوگا؟ ہم ان تمام باتوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا
کوئی حل نکلنا چاہیے اور یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے. اور کچھ جو ایسے ادارے ہیں جو کہ اس ملک کی سیکیورٹی کی ضمانت ہیں, وہاں پر لیٹر بازی اور میڈیا پہ لانے کے بجائے باتوں کو اور پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے بجائے ان باتوں کو ان اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو پبلک میں لائے بغیر اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو حل ہونا چاہیے, ہو جانا چاہیے, ورنہ یہ بہت نقصان دہ بات. اور یہ کام کر کون رہا ہے؟ جن کا اپنا ریکارڈ بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے, بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے کہ آپ اگر کسی ملک کی وفاداری کی ضامن ہیں اور آپ کسی پر کیسے کوشچن کر سکتے ہیں؟ تو عجیب ہی بات ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ دوہری شہریت نہیں رہ سکتا, لیکن ایک جج جو ہے وہ دوہری شہریت رکھ سکتا ہے. یہ عجیب ہی بات ہے بھائی. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ اقامہ رکھنے پہ گھر بھیج دیں اور خود جو ہے وہ جو گھر بھیجنے والا وہ تو اس سے زیادہ کیریکٹر والا ہونا چاہیے. وہ جو ہے وہ امریکہ کا وفادار, امریکہ کی وفاداری کا حلف اٹھا لے اگر فرض کریں. آج گو کے جو ہے وہ نہیں اٹھایا ہوا, لیکن فیملیز نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور پروسیس ہوا ہوا ہے. بہت اب اگلا اسٹیپ جو ہے وہ حلف اٹھانے والا ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں, ہمیں ان سوالات کا جواب چاہیے کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے, یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے, کس طرف جا رہے ہیں ہم. آج کی ساری سچویشن میں یہ جو حالات ہیں ہماری اکانومک اور پولیٹیکل حالات ہیں, اس میں یہ والا ایڈونچرزم کیا یہ کسی کے فائدے میں, کس کو سوٹ کرتی ہے یہ والی بات. تو ہم جو ہے وہ معزز عدلیہ سے ہمارا بڑا احترام ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ والی بات ہے. آپ خدا کے واسطے, یا کہ آپ کے پاس تو بہت پاور ہے, جب آپ سٹنگ وزیر اعظم کو جو ہے گھر بھیج سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ برائے مہربانی ملک کے تمام اس ذمہ داری پر اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو اس لیول کا کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جج صاحب ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں بھائی, مبینہ طور پر ان کے پرائیویٹلی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں مبینہ طور پر. تو یہ تمام چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ پبلک میں نہیں آنی چاہیے ساری چیزیں. اس کو اگر کہیں پہ رہے تو بیٹھ کر اس کو طے ہونا چاہیے. ملک کے لوگوں کی تو پورا ہم کینوس خراب کر رہے ہیں, اس پورے ملک کا فیبرک ہم خراب کر رہے ہیں. ان چیزوں کو فل فور جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے, بند ہونا چاہیے. اور اس کا جو ہے وہ جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, اس پہ اس کی بہت زیادہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا کسی بیرونی ایما پر, دشمن ممالک کی ایما پر تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے صادق افتخار صاحب جو میرے ساتھ یہاں پر آئے ہیں, میں چاہوں گا کہ چند الفاظ جو وہ بھی ادا کریں. السلام علیکم. مصطفیٰ بھائی نے کافی حد تک ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا, پیش کر دیا, لیکن میں بھی چاہتا ہوں کچھ سوال کروں اور مجھے موقع دیجیے گا کہ کچھ سوال کروں. دوہری شہریت کی جہاں بات ہوتی ہے تو ایک لیٹر کے رسپانس میں جواب یہ آیا کہ کہیں کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا کہ جج حضرات ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتے. اب ڈوئل نیشنل کی اوتھ لینا, امریکن اوتھ کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ اپنی افواج کے اگینسٹ آرمز اینڈ ایمیونیشن اٹھائیں گے, آپ ان سے جنگ کریں گے, ان کو ماریں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے امپورٹنٹ عہدے پر بیٹھنے والا جج اس طرح کا اوتھ اٹھاتا ہے, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی پابندی نہیں ہے, تو اگر کوئی ڈوئل نیشنل آ کر اس منصب پر بیٹھتا ہے اور وہ اوتھ اٹھاتا ہے کہ دوسرے ملک کے لیے اپنی افواج کے خلاف لڑے گا, تو میرے خیال میں یہ تو ایک ڈائیکاٹمی, ایسی ڈائیکاٹمی ہے. اور مطلب کہ آپ جہاں اتنی سینسٹیو فیصلے ہوتے ہیں اس منصب پر بیٹھ کر کیا فیصلے کرے گا. دوسرا آپ مجھے بتائیں کہ ایم این اے ہونا اور جج ہونا, ہمیں ایسڈ ڈکلیئر کرنا ہے, ججوں کو ایسڈ ڈکلیئر نہیں کرنا. ہمیں اپنا ٹریول ریکارڈ دینا ہے, ججوں کو ٹریول ریکارڈ نہیں دینا. ہم نے اپنی نیشنلٹی کے بارے میں بتانا ہے, اور اگر ہم ڈوئل نیشنل ہیں تو ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے. بھائی ایم کیو ایم متوسط طبقے کی جماعت کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو میں یہاں اسلام آباد لوور کورٹ نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس کو, جسٹس صاحب کو, کہ بھائی ہماری اے سی آر نہیں آ رہی, غلط فیصلے ہوتے ہیں تو ہمیں پینلائز کیا جاتا ہے, ان کی سیٹسفیکشن کے بنا پر چیزیں نہیں ہوتی تو ان کو پینلائز کیا جاتا ہے. تو میرے بھائی ان کے لیے بھی کوئی سو موٹو لیں, اپنی برادری کے لیے, اپنے ججوں کے لیے آپ سو موٹو لیں, ان کے لیے کوئی مدد کریں. وہ بیچارے اپنے سیٹ اپ میں پریشان حال لیٹر لکھا ہے, لیکن وہاں سو موٹو نہیں ہے, لیکن باقی جگہوں پر سو موٹو فوراً ہو جاتا ہے.
آپ کے خلاف بات کریں تو سو موٹو توہین عدالت، اور اگر آپ افواج پاکستان کے اگینسٹ بات کریں تو آپ غلط ہیں. تو میرے بھائی یہ دورہ معیار ہمیں ختم کرنا ہوگا. دیکھیں جو جج انصاف نہیں ہوتا، انصاف ہی از لائبل ٹو گیو انصاف، ٹھیک ہے، انصاف کا پابند ہے. اور یہ پابندی کیا فالو ہو رہی ہے؟ کیا ان کے لوور کورٹ میں جو حال ہے اس میں ان کو انصاف مل رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ انصاف مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بذات خود ایک قوم بھی ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا جو بارڈر پر ہماری حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. ہاں ہماری جوڈیشری میں بھی ایسے ججز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ان سے بنتی کرتا ہوں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ یہ چیزوں کو دیکھیں کہ جو دوہری شہریت کے پروپوننٹ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دوہری شہریت رکھ کر جج بیٹھے، کچھ جو ہاؤسنگ سکیمز چلا رہے ہیں جو این او سی کے بغیر ہاؤسنگ سکیمز چل رہی ہیں، کچھ کے ایسے معاملات ہیں جس میں کرپشن آیا ہوتی ہے، یہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. اگر سوشل میڈیا پر ہے تو بھائی اس کے خلاف سو موٹو لیں، اس کے خلاف انویسٹیگیشن کریں، سامنے لائیں. جب تک آپ کسی پر الزام لگائیں گے اور آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی کہ آپ ہو گئے گلٹی، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے پہلے پروف دینا ہے. پروف دیے بغیر آپ نے کہا نہیں، آپ نے بس لکھ دیا، ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ بھائی آپ لوگوں کا ٹائم. اور کوئی بھی سوال؟ آپ نے کہا کہ غیر اعلانیہ جنگ چل رہی ہے دو اداروں کے درمیان، ان کی جنگ چل رہی ہے جو ریٹائرمنٹ سے پہلے یعنی دوران سروس غیر ملکی شہری ہیں، ان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے جو ریٹائر ہونے کے بعد غیر ملکی شہری بن جاتے ہیں. تو اس میں سیاستدانوں کو شامل ہونا، کیا یہ ایک اخلاقی طور پہ درست عمل لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ملک جو ہے وہ سیاستدانوں کا بھی ہے. اس ملک میں کسی کی بھی لڑائی سے اس ملک کو اگر نقصان ہوگا تو سیاستدانوں کو نقصان ہوگا. اور سیاستدان تو ہر چیز کے اوپر لائبل ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے انڈر کام کرتا ہے. ہمیں تو ہر بات میں ہر لمحے ہر اسٹیپ پہ ہمیں آئین یاد کرایا جاتا ہے نا، ہمیں آئین یاد کرایا جاتا ہے. تو اگر ہم یہ ساری محنت کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کی فریادیں کر رہے ہیں، کسی سے برے بنتے ہیں ساری باتیں کرنے کے بعد، تو اگر اس ساری چیزوں کا اگر کہیں اور پہ ان چیزوں کا نقصان ہو رہا تو بالکل سیاستدانوں کو ہی انوالو ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو بالکل انوالو ہونا چاہیے، ہر سطح پہ انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اوتھ اٹھایا ہے اس ملک کی تمام چیزوں کو سیف گارڈ کرنے کا، آئین اور قانون کو سیف گارڈ کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ سیاستدانوں کا معاملہ ہے. جی دیکھیے، جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے تو اپوزیشن کو بھی یہ والا کام کرنا چاہیے. اپوزیشن والے بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، اور کسی کے اعتراض پہ اعلان پہ تو ہمیں تو کوئی پرواہ ہے نہیں. جو بات ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں. جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے کہ بالکل پارلیمنٹ میں کرنا چاہیے. ہمیں یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اگر پارلیمنٹ میں یہ والی بحث چل رہی ہوتی تو ہم پارلیمنٹ میں کرتے. یہ سب کچھ یہ بحث چلی میڈیا پہ رہی ہے. ججز جو ہے اپنا لیٹر جو ہے لیک بھی میڈیا کو کرتے ہیں، اس کا ریسپانس بھی میڈیا کو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ چیزوں پہ. تو بھئی ہم اس لیے میڈیا پہ کر رہے ہیں یہ والی بات، ہم اس لیے میڈیا پہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے بھی سب کچھ میڈیا پہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس کو میڈیا پہ پبلک کرنے کے بجائے لیٹر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جا کر بیٹھ کر بات کر لینا، تاکہ ہم تک یہ بات نہ آئے، عام لوگوں تک یہ بات. عجیب بات ہے نا، عجیب بات یہ کہ بھائی آپ اس ملک کے سیٹنگ، آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کی بھی ہے نا، آپ اس ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو اقامہ پہ جو ہے وہ گھر بھیج دیتے ہیں. یار آپ نے آج دیکھیں، آج ملک جو ہے وہ سنبھل ہی نہیں پا رہا. وہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن شروع ہوئی ہے، میں صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا، کہ کون صحیح تھا کون، میں کسی کی طرفداری ہے کسی کی مخالف، میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں. بھئی آج تو کرنے والا بھی یہ مانتا ہے نا اس نے غلط کیا ہے، آج تو کرنے والا بھی. اور آپ جب ایک اقامہ پہ وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں تو آپ خود کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کسی جج کے پاس ڈول نیشنلٹی ہو یا گرین کارڈ ہو، اور آئین میں یہ جواب لکھ کے بھی دے دیں کہ آئین میں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے ڈول نیشنلٹی رکھنے پہ. یار یہ تو عجیب ہی بات ہے. کل کوئی انڈین نیشنل ہوگا اس کے پاس، وہ آ کر ہمارے ملک کا جج بن جائے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ چونکہ بات آئین پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہی، اس لیے جو ہے ہم یہاں کر رہے ہیں. اور
بجائے یہاں پر پریس کانفرنس کرنے کے اگر آپ اس حوالے سے ایک بل لے آتے تو وہ زیادہ مناسب نہیں تھا. دوسری چیز آپ نے کہا کہ ایک ادارے کا کہ دوسرے ادارے کے ساتھ بیٹھ کے بعد بھی تھوڑا سا واضح کر دیں کون سا ادارہ کس کے پاس چل کے جائے. یہاں پہ اگر ایک ادارہ عدلیہ اگر کسی کو بلاتی ہے, کسی ایک ادارے کے کسی بھی بندے کو بلا رہی ہے تو وہ کیا غلط ہے؟ تیسرا سر سوال یہ ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے ایک مہم چل رہی ہے, باقاعدہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں اور عدلیہ کے خلاف کتابیں چل رہے ہیں, اس کی وجہ دیکھیے کوئی ادارہ جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ بلانے کے, بالکل عدلیہ بلا رہی, کسی کو کوئی پرابلم نہیں, عدلیہ کو بالکل بلانا چاہیے, لیکن عدلیہ کے لیے بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ بھی کوئی کسی آئین میں, کسی قانون, کسی یہ جو ایتھکس کے اندر کام کرے گی, یا عدلیہ آؤٹ آف ایتھکس کام کرے گی. یعنی کہ آپ کو کسی کی بھی بے عزتی کرنے کا پورا لائسنس ہے, اور آپ کسی کو جو ہے وہ, اور پھر الحمدللہ اگر آپ دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, میں نہیں کہتا, آپ صرف تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو عدلیہ خود اپنے کیے ہوئے ججز کے فیصلوں کو اون نہیں کر سکتی, شرم سے جو ہے وہ سر جھک جاتے ہیں. تو اگر تو بڑے پارسا ہوتے تو ہم کہتے ہیں یار بہت ہی جو ہے وہ بھائی ہائی کلاس کے لوگ آتے ہیں بھائی ہمارے معاشرے کے, ان کے پاس جو ہے وہ نعوذ باللہ غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی ولی اللہ ہی آتے ہیں سارے. آپ نے کیسے کیسے فیصلے کیے ہوئے عدلیہ نے, آپ نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگائی ہوئی ہے, آپ نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا ہوا ہے, آپ نے طرح طرح کے آپ کی جو آڈیوز آئی ہوئی ہیں, آپ کی ویڈیوز بھائی ججز کی آئی ہوئی ہیں نا بھائی. اب سیاستدان تو بدنام ہے, عام سوسائٹی کا آدمی تو بدنام ہے, آپ تو معتبر لوگ ہیں نا, آپ تو بھائی اعلیٰ عدلیہ ہیں, تو آپ کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر ابھی مورل ہائی گراؤنڈز رہ نہیں جاتی, کیونکہ ساری چیز آپ نے کہا کہ مجھے بل لے کر آنا چاہیے. دیکھیے یہ بات اگر پارلیمنٹ میں آئی ہوئی ہوتی تو ہم وہاں بھی ہوگا, آنا چاہیے, لے کر آنا چاہیے اس کو. اسی لیے تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو کہیں نہ کہیں, یہ اگر آئین میں کوئی حکم ہے کہ ججز کے اوپر ڈوئل نیشنلٹی کی کوئی پابندی نہیں, تو بھائی آئین میں ترمیم ہونی چاہیے, پھر پابندی ہونی چاہیے. بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے ملک کا جج کوئی دوسرے ملک کی کوئی آئینی کوئی شہریت رکھ کر ہمارے ملک کا جو جج بن جائے. آپ نے بات کی کہ نہیں کسی کے خلاف, میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں نے کسی جج صاحب کا نام نہیں لیا, میں نے ادارے کا نام لیا. اور کس بچے 10 سال کے جو بھی سوشل میڈیا یا فون دیکھ رہا ہے, اس 10 سال کے بچے کو پاکستان میں پتہ ہے کہ عدلیہ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جنگ چل رہی, نام لے کر بلا رہے ہیں نا, تو میرے کہنے سے پتہ چلے گی باہر یہ بات نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت دیر سے آئے ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی بند کریں یہ جنگ, یہ بند کریں, یہ سارا بیٹھ جائیں, یہ نقصان ہو رہا ہے ملک کو اس والی بات سے. اور ان کی بات سن کر, دونوں ایک دوسرے کی بات سن کر یہ کریں, یہ نہ کریں کہ جو ہے وہ ہر ٹی وی پہ, اگر آپ ابھی ٹی وی کھولتے ہیں وہ ڈبے چل رہے ہیں, ٹوٹل ججز اور ججز صاحب کے فرمودات پہ ڈبے چل رہے ہیں سارے. جج صاحب نے یہ کہا, جج صاحب نے یہ کہا, 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے کے سارے ٹاک شوز اسی پہ ہو رہے ہیں, سارے ہیڈ لائنیں اسی کے اوپر ہیں. تو بھائی ہم نے کیا کر دیا ہے کہ آ کر ہماری وجہ سے جو ہے بات جائے گی. جی آپ صاحب, اور پھر آپ. جی بہت سارے چیلنجز ہیں ملک کے اندر, لیکن سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ بیڈ گورننس ہے. آپ حکومت کا حصہ ہے, کیا رکاوٹ ہے گورننس قائم کرنے میں؟ سیکنڈ, آزاد کشمیر کو حکومت نے اب سبسڈی دی ہے اور پانڈا سے بھی آواز آ رہی ہے, کراچی سے بھی آ رہی ہے, تو حکومت کا حصہ ہونے کے ناطے کیا اگر یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں تو کیا حکمت ہے؟ اچھا, ویسے میں اس کا بہت بالکل جواب ہے, میں بہت معذرت کے ساتھ جو تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ آج کے لیے اس کو, چونکہ میرا فوکس ہٹ جائے گا, چیزیں پھر اور ڈائریکشن میں چلی جائیں گی. بہت ڈیٹیل میں جواب ہے. بالکل گورننس ہونی چاہیے, ہمارا حصہ جتنا اس حکومت میں ہے ہم اپنے حصے کا رول پلے کر رہے ہیں. ہم اپنے اس جگہ پہ رہتے ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کون سی منسٹری ملی ہوئی ہے, کس لیول کی منسٹری ملی ہوئی ہے, اور ہمارا کیا رول ہے. ہم نے تو اپنے ہم نے اپنے سارا کچھ انکنڈیشنل جو ہے وہ سپورٹ کی ہوئی ہے, اور ہماری کوئی خدا نہ خواستہ اپوزیشن سے دشمنی نہیں ہے, نہ ہماری جو ہے وہ کسی سے وہ ہے. ہم نے اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو انکنڈیشنل جو ہے وہ پیش کر رکھا ہے, اور آگے بھی ہم پیش کریں گے جو ہمارا رول ہم پلے کریں. لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں آپ نے جو بات کی وہ اگر کروں گا تو پھر بات دوسری طرف جائے گی. جی سر, آپ پہلے کر لیں. کل بجلی مہنگی ہوئی, کل کی ڈیٹ میں آئی ایم ایف نے بڑھائی, اس کے بعد سارے ادارے جو نے پرائیویٹ کی لسٹ بنا کے دے دی ہے. آپ حکومت میں ایسا ہے, آپ مجھے بتائیں اتنی بے روزگاری ہے, اتنی مہنگائی ہے, اور بجلی میں آپ لوگ حکومت کوئی بات نہیں کر رہے, غریب تو غریب ہو رہے ہیں. اچھا, مجھے بتاؤ کہ آج میں حکومت کا حصہ نہیں رہوں, ابھی ڈیزائن کر دوں تو اس سے بجلی کے بل کم ہو جائیں گے میری حکومت کے. مجھے بتا سنو میری بات, دیکھو سیریس بات. دیکھیں آپ جب مجھے آپ یہ تانا دیتے ہیں نا میں حکومت کا حصہ ہوں, میرے پاس آپشن ہے, میں چھوٹی پارٹی ہوں, ٹھیک ہے,
میری وجہ سے حکومت میری وجہ سے حکومت بن رہی ہے اور بگڑ. اور پھر اگر آپ میں اگر اپنی پارٹی کو لے کر اس حکومت کو ڈیسٹیبلائز کروں گا تو آپ بھی مجھ سے سوال کریں گے آپ نے چلتی ہوئی معیشت کو تباہ برباد کر دیا, آپ نے اپنی پولیٹیکل. تو دوست ہمارے شوز پہ پیر رکھ کے ذرا دیکھو, نہیں ہم نے تو ہم آپ کا بھی سوال لے رہے ہیں اور ہم لوگوں کا بھی, لیکن ہماری پوزیشن تھوڑی سی پلیز ہمارا جو جتنا ہمارا شیئر ہے جو ہم کر سک رہے ہیں ہمیں اتنا ہی وہ کریں. تو میرے آج دیکھیں بھائی کیسے آپ آئی میں بھائی سب کس کو نہیں, کیا اپوزیشن کو نہیں پتا کہ اس ملک سے ہم آئی ایم ایف سے 7,400 ارب روپے سود کے انٹرسٹ دینا تھا اس سال, اور ہماری آمدنی کتنی ہے 7,000 ارب روپے, یعنی کہ ہم نے سود بھی 400 ملین جو ہے وہ 400 ارب روپے لے کر ادا کی ہے, اور پورا بجٹ ابھی بننا ہے, فوج کو پیسے جانے, ریلوے کو پیسے جانے, صوبوں کو پیسے جانے, ڈیولپمنٹ کے پیسے جانے. یہ ہے آپ کی ملک کی حالت. میں بولوں نہیں جی میں تو نہیں ہوں, میں بچ جاؤں اور ہمیں یہ کام نہیں آتا, ہمارا کیا ہوا نہیں ہے لیکن میں ایز اے پیکج اس ملک کے ذمہ دار آدمی کے طور پر ہم اس کی رسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں. میں اپوزیشن میں ہوں یا میں حکومت میں ہوں, اس کی ذمہ داری فیل کرتے ہیں. تو ہمیں جب ہم یہ کامنٹ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کی ایگزیکٹ پوزیشن سمجھ, کیا آج ہم ملک اپوزیشن کے حوالے کر دیں ٹھیک ہو جائے گا ملک, یا جب ان کے پاس تھا تو ٹھیک تھا ملک؟ نہیں, ایسا نہیں ہے دوست. ہمیں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنا بہت آسان ہے لیکن میں یہ والا کام نہیں کرا. جی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے سر. میں آ رہا ہوں پہلے وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے کچھ بیٹھ کے کر, میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. سر بھیجا نہیں گیا جی, ہم خود آئے ہیں اپنی گاڑی. ہاں تو بات یہ ہے کہ یہ سارا اس خط کے بعد ہی یاد آیا سب لوگوں کو, گورنمنٹ کو بھی اور سب کو بھی. سوال کیا آپ کا سوال کہ یاد ہے پہلے جب 3-4 سال پہلے اس کو جج رکھا تھا اس کو بھی تو پتا ہوگا نا کہ یہ اس کی ڈوئل نیشنلٹی ہے. تو جی اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد کو پتہ ہوگا, ان کی ذمہ داری تھی نا کہ جب وہ ڈاکومنٹ آپ لیتے ہیں تو اس وقت جو وہ اطہر من اللہ صاحب تھے نا اس وقت, ان کو پتہ ہوگا لازمی اس والی بات کا. جی سر ٹھیک ہے, بس آخری سوال. ایک منٹ دیکھیں میں کسی کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کر سکتا, کہ ان کی نیت کو کوشچن نہیں کر سکتا کہ وہ بہتری کے لیے لیتے ہیں یا کسی دوسرے کام کے لیے لیتے ہیں. میں تو اس پورے نظام کو اون کر کے اس کا سولوشن دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر آپ کیا ملک کو بہتر نہیں, آپ تو ہم تو قرضہ لیتے ہیں بیرونی اور اندرونی دونوں, اس سے زیادہ قرضہ تو ہم اپنے بینکوں سے لے رہے ہیں. ہمارا قرضہ تو جو ہے وہ ہم بھائی آئی ایم ایف سے تو 1.something ارب روپے ڈالر آئے نا, ہم تو اپنے بینکوں سے ہزاروں ارب روپے لے رہے ہیں قرضے جو ہمارے ہیں سارے. تو لوکل لینڈنگ, لوکل بورنگ اور ایکسٹرنل بورنگ دونوں بورنگز ملا کر ہم تو وشیس سائیکل میں پھنس گئے نا, ہم تو ایک وشیس سائیکل میں پھنس گئے, ہم تو گول گھومے جا رہے ہیں, آگے نکل ہی نہیں پا رہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس لیے اس ملک کے, اور وہ دیکھیے ہم جتنے بھی بڑے آئنسٹائن بن جائیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو کچھ ہوتا ہے رب کی رضا سے ہوتا ہے. اللہ چلا رہا ہے اس ملک کو اور دنیا کو, سب کو. آپ بیسک ہم کوئی بہت متقی پرہیزگار لوگ نہیں ہیں, لیکن اور نہ میں مولوی ہوں نہ میں کوئی بہت متقی پرہیزگار ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں, لیکن ڈرتا رب سے ہی ہوں, اللہ کو مانتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی جو وعیدیں واضح ہیں, ہم 10 گناہ کر رہے ہیں نا اور, لیکن جو باتیں اٹل ہیں حقیقت ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, تو اب اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہے. میں دنیا کو کیا آئنسٹائن بھی لے کر آ جاؤں, میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں جیت سکتا, میرا یہ پوائنٹ ہے سر. تو ہم اس سے جنگ بند کر لیں. آخری سوال.
ملا ہے تو آپ کو ان کے ڈوئل نیشنلٹی بھی یاد آ گئی, آپ کو ججز کی جو ہے وہ پراپرٹی کی جو جائیدادیں ہیں وہ بھی یاد آ گئی ہیں. سوال تو کرو. سوال صرف یہی ہے کہ کیا جب حکومت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تب آپ کو یہ چیزیں یاد آتی ہے, پہلے یاد نہیں ہوتی, یا پہلے آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ دیکھیے, ایک تو جب آپ جتھا لے کے جانے والی بات کرو اس میں ہم نہیں, ہم اپنی باتوں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں آپ کو, دوسروں کی ایما پر تو بات نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ, جب یہ لوور جوڈیشری نے لیٹر لکھا اور ساری باتیں ہوئی تو اس وقت یہ میڈیا پہ ساری چیزیں نہیں تھیں, نہیں آئیں, اس کا اتنا جو ہے واویلا نہیں بچا. ہم پہلے دن جس دن یہ, ہم بھی پچھلے 15 دنوں سے دیکھ رہے ہیں نا سارا تماشا, تو ابھی تو کوئی اسپیس ہی باقی نہیں رہے گی میڈیا پہ, تو ہم اپنے آپ کو کیسے اس سے الگ رکھ سکیں. دوسری بات یہ کہ دیکھو, کسی کو بھی سپورٹ یا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, نہ اپوزیشن کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ. بھائی جو جائز ہے, جو قانون توڑ رہا ہے اس کو سزا دیں, جو قانون نہیں توڑ رہا اس کو پھنسائیں نہ. ہمارا یہ دیکھو بھائی, ہم بھگتے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے جتنا بھگتا ہے نا اتنا پاکستان کی کسی پارٹی سے نہیں بھگتا, اللہ معاف کرے. ہم نے, چونکہ ہمارا ڈومیسائل جو ہے نا وہ کراچی کا ہے, تو ہمیں اگر جو پارٹیز ادھر اسلام آباد میں اور پنجاب میں اور آج بڑی بڑی پارٹیاں جو الفاظ ادا کر دیتی ہیں اور جو کچھ وہ کر دیتے ہیں, اس کا اگر ہم اشر شیر کرتے نا تو میرا پورا خاندان لاپتہ ہو جاتا, پورا شہر لاپتہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, ہم یہ بھگتے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے پاس پورا شہداء قبرستان ہے. ان لوگوں کا اتنا گناہ نہیں تھا جتنے لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ان چیزوں کا بڑا ادراک ہے, ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کیونکہ آج اگر کسی کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری آئے گی. لیکن سب لوگوں کو, جو بڑے ہیں نا, ان کو اور زیادہ اچھا بیہیو کرنا چاہیے. ہم تو بہت چھوٹی پارٹی ہیں, تو جن کے پاس جو وزرائے اعظم رہے ہیں, جو وزیر رہے, جن کے پاس بڑی پارٹی ہے, مینڈیٹ پورے پاکستان کا, وہ بھی تو تھوڑی سی میچورٹی کا مظاہرہ کریں نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ بس صرف آپ ہی صحیح ہیں اور اس کے علاوہ سب غلط ہیں. یا تو آپ کا کردار اور کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے, اور یا پھر جو آپ کے نمونے ایسے ہونے چاہیے جو کہ ایسے نہیں ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو, شکریہ.